آگے بات آتی ہے، دو الفاظ آ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ معاشرت اور سیاست کے نظام کی بنیادوں میں سے ہے یہ دو چیزیں، بلکہ پہلی چیز والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون۔ عام ترجمہ تو یہ ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں اور عہدوں وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ امانت کے متعلق تو آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں اس سے مفہوم کیا لیا جاتا ہے۔ کوئی شخص کہیں جاتے وقت اپنی کوئی چیز، روپیہ عام طور پہ روپیہ پیسہ ہی ہوتا ہے، کسی کے پاس رکھ جاتا ہے بطور امانت کے، اور پھر وہ واپس آتا ہے تو وہ اگر امین ہے، دیانتدار ہے، تو وہ اسے واپس دیتا ہے۔ امانت کے یہی معنی ہمارے ہاں ہیں۔ قرآن کا جو تصور ہے مملکت، حکومت، سوسائٹی، معاشرے کا، اس میں اس امانت کو بڑی بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ یہ امانت جو ہے کبھی غور نہیں کیا کسی نے، مادہ اس کا بھی امن ہے، الف میم نون، جیسے ایمان کا مادہ بھی امن ہے، مومن کا مادہ بھی امن ہے، امن ہے۔ اور اسلامی معاشرے کی جو بنیادی خوشگوار خصوصیت بتائی ہے وہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہے، انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، امن ہوگا۔ قرآن نے کہا یہ، یا قرآن نے جو کہا ہے وہ ذرا بعد میں آئے گی بات۔ نظام حکومت اس میں ہوتا کیا ہے؟ جنہیں آپ صاحب اقتدار کہتے ہیں وہ پیدائش سے یا کسی جگہ سے آ کے اپنے پاس اختیارات، اقتدارات، قوتیں، دولت، یہ چیزیں ان کے پاس نہیں ہوتی۔ وہ عام انسانوں جیسے انسان ہوتے ہیں، ان کے اپنے پاس یہ کچھ نہیں ہوتا۔ کہاں سے آتا ہے؟ قوم اپنی ان چیزوں کو ان کے سپرد کرتی جاتی ہے، اپنے اختیارات ان کو دے دیتی ہے، اپنی قوت ان کو دے دیتی ہے، اپنی دولت ان کو دے دیتی ہے۔ یہ کیوں دے دیتی ہے؟ کہا اس لیے دے دیتی ہے، ان سے کہتی ہے کہ یہ تم لو تاکہ ہم امن میں رہ سکیں، تم ہمارا امن قائم رکھ سکو۔ ذرا 2 منٹ کے لیے عزیزان من غور کیجئے گا بات کیا ہوئی ہے۔ عالم روزگار کو آسان بنا دیا، جو غم ملا اسے غم جانا بنا دیا۔ یہ درد سر میں کیوں اپنے پاس رکھوں، تم اپنے پاس رکھو تاکہ میں آرام سے سوؤں رات کو، تم حفاظت کرو اس کی تاکہ میں امن میں رہوں۔ یہ اس لیے یہ اقتدار یا یہ دولت، یہ قوت، یہ ساری چیزیں اسٹیٹ کو، حکومت کو، اقتدار کے صاحبان کو اس لیے قوم دیتی ہے کہ قوم امن میں رہے۔ اور باطل کا نظام یہ ہے کہ یہ جتنا کچھ قوم ان کو دیتی ہے اتنا ہی خوف بڑھتا جاتا ہے قوم۔ ہر زائد چیز جو صاحب اقتدار کے پاس جاتی ہے غلط نظام میں، وہ قوم میں خوف کے بڑھانے کا موجب بنتی ہے۔ ورنہ اس سے پیشتر کوئی شخص بھی اگر صاحب اقتدار، بادشاہ بھی کیوں نہ وہ ہو، ڈکٹیٹر کیوں نہ ہو، دور حاضرہ کے اندر بھی اقتدار کے خواہ وہ جمہوری طریق ہو خواہ دوسرا طریق ہو، اس سے پہلے تو یہ دوسرے انسانوں جیسے انسان ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو ان سے بھی کم درجے کے۔ یہ کہاں سے چیزیں آتی ہیں؟ سیدھی سی بات ہے کہ تمہیں تو تم کے سوا کوئی کچھ نہ کہتا تھا، جناب ہم نے بنایا، حضور ہم نے کیا۔ یہ کیوں بنایا ان کو؟ یہ
یہ اپنی چیزیں کیوں دیں قوم نے ان کو؟ تاکہ قوم کو امن نصیب ہو. اسے کہتے ہیں امانت عزیزان ایمان. ہم لاماناتہم راعون. یہ وہ ہیں صاحب اقتدار کہ قوم اپنا یہ سب کچھ ان کو دے دیتی ہے تاکہ یہ آرام سے سوئیں، یہ امن سے رہیں. اسلامی نظام کی ایک خصوصیت اندازہ لگائیے عزیزان ایمان. لمبی چوڑی باتیں تو اور ہیں، قطع نظر اس کے، اور اسی کو پھیلائیے تو پوچھو نہیں کہاں تک بات چلی جائے. اس ایک چیز کو یہ دو کہ ان کے اپنے پاس نہیں کچھ ہوتا، قوم اپنی ان چیزوں کو ان کے سپرد کر دیتی ہے تاکہ قوم امن میں رہے. اور یہ لوگ جن کو اس نے کہا ہے کہ صاحب اقتدار یا اس نظام والے، وہ ہوتے ہیں کہ وہ قوم کے اس معیار پر پورا اترتے ہیں. وہ اس کو ٹرسٹ، عام طور پہ اس کو کہا جاتا ہے انگریزی زبان میں بھی. ٹرسٹ کے معنی ہوتے ہیں بھروسہ کرنا کسی پہ. یہ بھروسے سے بھی آگے جاتا ہے قرآن. وہ کہتا ہے کہ ان کا خوف ختم ہو جاتا ہے، ان کو امن نصیب ہو جاتا ہے جب یہ اس چیز کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں. ڈر نہیں رہتا. وہ جو رہبانیت یا تصوف کے اندر کا ہوتا ہے بے خوفی، وہ اس کا انداز اور ہوتا ہے. وہ جنگل میں چلا جا رہا تھا، آگے آگے گرو تھا، پیچھے پیچھے چیلا تھا. وہ 10 قدم کے اوپر، رات کا وقت، اندھیری رات، وہ 10 قدم پہ وہ کہے چیلا بابا جی مجھے ڈر لگ رہا ہے. وہ کہے وہ ڈر کس بات کا تمہیں لگ رہا ہے، پاگل چلتا ہے، یہاں کون ہے تمہیں مار دینے والا. پھر 10 قدم کے بعد بابا جی مجھے ڈر لگ رہا ہے. بابا جی کھڑے ہو گئے، کہنے کہ ٹھہر جا. وہ ننگ دھڑنگ تھا، ایک لنگوٹی باندھے ہوئے تھا. کہنے لگا لنگوٹی دی لانگڑ کھول. بولے تو اس میں 1 پیسہ تھا. اس نے کہا پھینک اس کو. اس نے پھینک دیا. کہنے لگا اب تمہیں ڈر نہیں لگے گا. ڈر تھا اپنے پاس اس پیسے کا. رہبانیت نے تو کہا کھول کے اس کو پھینک دے. اسلام نے کہا کہ پھینک نہ دے، اسے ان ہاتھوں میں دے دے کہ جو پھر تمہیں امن کے اندر رکھے ہوئے. پیسہ پھینک دینے سے امن نہیں، پیسہ ایسے ہاتھوں میں دے دینے سے امن نصیب ہوگا کہ جو اسے پھر تمہارے امن کے لیے ہی صرف کریں گے. تم سو گے وہ راتوں کو پہرا دیں گے. تمہیں پتہ ہے عزیزان من، یہ جو طواف ہوتا ہے کعبے کا، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ طائفین کہتے کس کو ہیں؟ مومن کی صفات میں سے یہ بات ہے نا. یہ جو رات کو پہرا دیتے ہیں نا، بیٹس جن کو کہتے ہیں، یہ گشت کرنے والے، ان کو عربی زبان میں کہتے ہیں طائف. مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ کعبے کو شہادت میں رکھ کے دنیا انسانیت کو کہتے ہیں کہ تم سو، ہم پہرا دیں گے. انسان ان سے یہ کہتا ہے کہ یہ لو 1 پیسہ میرے پاس ہے. بڑے انداز سے، عجیب انداز سے یہ تصوف میں سمجھایا کرتے تھے. سب کچھ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ یہ لے لو. یہ ان سے کہتی ہے کہ یہ 1 پیسہ لے لو تاکہ مجھے امن نصیب ہو. ہر وقت درد سر بنا ہوا ہے یہ میرے لیے. سوچئے عزیزان من کہ یہ دے کے اگر امن نصیب ہو جائے. وہ جو یوسف کو خریدا تھا زلیخا نے، جامی نے یوسف زلیخا لکھی ہے عجیب. وہاں پہنچنے کے بعد، وہ خریدنے کے بعد، وہ ایک شعر ہے عجیب. سہیلیوں نے پوچھا کہ کیا سودا تم نے کیا؟ کہنے لگی سودا پوچھ رہی ہو؟ دراہم چند دادم جاں خریدم. میں نے چند چاندی سونے کے سکے دیے اور جان خرید لی. تعالی اللہ عجب ارزاں خریدم.
اللہ کی قسم بڑا سستا خریدا میں نے، دراہم چند آدم جاں خریدا۔ عزیزان مان اسلامی نظام یہ ہے، ہر شخص اپنے چند دراہم ان کے سپرد کر دیتا ہے اور امن خرید لیتا ہے، اور اس کے بعد دنیا سے کہتا ہے کہ تعال اللہ عجب ورزاں خریدم۔ غور فرمایا عزیزان مان کہ قرآن نے جو کہا ہے کہ ان لوگوں کی خصوصیات، اور پہلی خصوصیت یہ ہے کہ ہم لِأَمَانَاتِهِمْ رَاعُونَ، کہ قوم جو کچھ ان کے سپرد کرتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ امن، وہ اسے لیتے ہیں اور قوم کے امن کے ذمہ دار ہو جاتے ہیں۔ مومن کے معنی ہیں دوسرے کے امن کا ذمہ دار۔ ایمان لانے والا تو اس کے ثانوی معنی ہے، بنیادی معنی ہے۔ ایمان لانے والی بات دوسری ہے۔ قرآن میں تو خود اللہ تعالیٰ کی ایک صفت المومن ہے نا، تو مومن کے معنی اگر ایمان لانے والا ہو تو خدا کی یہ صفت کیا کہ اللہ مومن ہے، تو ہم تو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، تو اللہ کس پہ ایمان لاتا ہے؟ مومن کے معنی ہے امن کی ضمانت دینے والا، یہ خدا کی صفت ہے، اور خدا کے بندوں میں یہی صفت جب نمودار ہو جاتی ہے تو اس میں کو مومن کہتے ہیں، اور ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ قوم امت اپنا یہ سارا کچھ ان کو دیے جاتی ہے تاکہ تم ہماری امن کی ذمہ داری لو۔ وہ بھی مومن ہوتے ہیں، یہ بھی مومن ہوتے ہیں۔ ہم لِأَمَانَاتِهِمْ رَاعُونَ۔ سوچئے حضرات، ایک وہ کمیونزم کا یا سوشلزم کا دعویٰ، اور ایک یہ اسلام کا نظام۔ بات یہ نظام اور قانون سے نہیں شروع کرتا، بات یہ انسانوں سے شروع کرتا ہے۔ اگرچہ وہ بات تو میرے سامنے ہے، بعد میں اعلان کروں گا آئندہ درس کا۔ ربیع الاول کا مقدس مہینہ، عید میلاد النبی کی تقریب، اس میں آئندہ جمعہ یا آئندہ درس اسی تقریب کے ضمن میں ہمارے سامنے آ جائے گا۔ تو اس میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک درس خصوصی ہوا کرتا ہے میرا ایسی تقاریب پہ، اور پھر یہ تقریب تو وہ ہے جسے میں سمجھتا ہوں نزول قرآن اور حضور کی دنیا میں تشریف آوری، دو ہی تو ہمارے لیے جشن کے میدان ہیں۔ تو اس پہ میں نے اس دفعہ رکھا یہ ہے ذہن میں کہ یہ نظام اسلام قائم کرنے والے ہوتے کس قسم کے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے، نظام کے متعلق گفتگو جو ہے وہ تو ایک نظری بحث ہے، وہ تو کی جا سکتی ہے۔ یہ نظام قائم کرنے والے کس طرح کے ہوتے ہیں؟ ہم ساری گفتگو اگر کرتے بھی ہیں تو وہ نظام کے متعلق ہی کرتے ہیں، یہ ایسا ہوتا ہے، یہ ایسا ہوتا ہے۔ سوال وہ تو بعد کی بات ہے، وہ کیسے ہوتے ہیں جن سے ہاتھوں یہ نظام قائم ہوتا ہے۔ تو اس دفعہ کے عید میلاد النبی کی تقریب کا جو درس ہے وہ آئندہ جمعے کو ہی ہے، اس میں میرا عنوان ہی یہ ہے، اور اتفاق سے یہاں یہ بات آ گئی کہ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ ہم لِأَمَانَاتِهِمْ، اور اس کے بعد وَعَهْدِهِمْ، دو چیزیں ہیں، امانت و عہد ہے ایک۔ وہ عہد کا تو ہمارے ہاں ترجمہ ہی وعدہ ہی کیا جاتا ہے، پرومس جس کو ہم کہتے ہیں۔ یہ وعدہ اور عہد دو الگ چیزیں ہیں۔ عہد کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کی مسلسل حفاظت کی ذمہ داری لے لینا، یہ ان کو دیتے ہیں اور وہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لیتا ہے۔ ایک قطرے کا مجھے دینا پڑا حساب، خون جگر ودیت مژگان یار تھا، ایک قطرے کا۔ اب دیکھیں کہ امانات اور عہد جو ہیں وہ دو چیزیں